بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. جتنی کوئی بڑی چیز ہوتی ہے اتنی ہی نازک چیز ہوتی ہے. اس کی نزاکت اس کی بلندیوں کے ساتھ بڑھتی ہے. کچھ یہی معاملہ امتیوں کا اپنے نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالخصوص دو امتوں یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے کہا
حضرت مسیح کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ عطا کیا تھا ان سے چھین کر اللہ کے رسول کی ذات کا حصہ بنانے کی کوشش کی اور پھر کہا جکوبا ہمادار تو تنہاداری. یہ شعر ہے، یہ اللہ کے رسول سے محبت ہے. خواہ اس کی ذات جو ہے وہ یونس پر پڑے، یوسف پر پڑے، مسیح پر پڑے اور عزیر پر پڑے اور موسیٰ علیہ السلام پر پڑے. صلوات اللہ وسلم علیہ. وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں. ان کی شان جو ہے اگر گھٹا کر اللہ کے رسول کی شان کو بڑھایا جائے گا یہ اللہ کے رسول کی توہین ہوگی. اللہ کا دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے کر گئے ہیں اس کے اندر دوسروں کی شان کو گرانا، ان کی توہین کرنا اور اپنی جو ہے وہ عزت بڑھانا یہ مقصود نہیں. میرے بھائیوں ایک آخری بات سنو، اس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط کرتے تھے اپنی تعریف کو سنتے ہوئے. حقیقت بھی ہوتی لیکن جب محسوس کرتے کہ یہ راہ راست سے دور جا رہا ہے، یہ کہیں مبالغے کے اندر بات کو نہ بدل دے، یہ حد سے آگے نہ بڑھ جائے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے کسی مرحلے کے اندر کسی بندے کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ حضور کی شان کے حوالے سے جو اس کا جی چاہتا ہے وہ کہتا رہے. ہر کسی کا صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ربیع بنت معوذ ابن افراح بیان کرتی ہیں کہ جس دن میری شادی ہوئی اس سے اگلے دن میرے خاندان کی کچھ بچیاں وہ شادی کے گیت گا رہی تھی، اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کر رہی تھی، یندبنا من قتل من آبائی یوم بدر. اور بدر والے دن جو ہمارے بزرگ بڑے بڑی شخصیات جو ہیں وہ قتل ہو گئی تھی ان کی شان بیان کر رہے ہیں کہ اتنے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فقالت احداہن، ان میں سے ایک بچی حضور کو دیکھ کر کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے ہماری شان کے لیے یہ کوئی کم بات ہے. وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی موجود ہے جو کل کی بات بھی جانتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچی کو جو بچی تھی ابھی اس کی بات کو سن کر کہتے ہیں دعی دعی قولی کما کنتی تقولینا. اپنے ان بزرگوں کی جو عظمت اور بڑائی کو تم بیان کر رہی تھی اور ان کے حوالے سے جو ان کی شان کے ہم اس ان خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو بدر کے اندر جو ہے وہ اس طرح اللہ کے راستے میں مارے گئے یا وہ اس دنیا سے جو ہے وہ چلے گئے. یہ جو کچھ تم بیان کر رہی تھی اس کے مقابلہ میں اللہ کا رسول ہوں. میری حیثیت کو متعین کرنے والی تم کون ہو؟ میری حیثیت بتانے والا اللہ رب العزت ہے. اور میرے بارے میں یہ جو تم کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے اندر نبی موجود ہے جو کل کی بات کو بھی جانتا ہے، اس کی عزت جو ہے وہ اللہ کے دین پر پڑتی ہے. یہ شادی ہے. آج ہماری شادیوں کے اندر اگر کوئی ایسی بات دین کی بات سمجھائے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری خوشی کے اندر غم جو ہے وہ ڈال رہا ہے، یہ ہماری خوشیوں کا دشمن ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف شریعت بات سنی اس بچی سے جس نے کہا نبی کل کی بات بھی جانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل کی بات سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. میں نبی ہوں، جب تک اللہ مجھے نہیں بتاتا مجھے نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے. لہذا میرے حوالے سے وہی کچھ کہو جو اللہ نے کہا. مجھے بتاؤ یہ جو کچھ آج ہم کہہ رہے ہیں اور آج کا شاعر جو کچھ ہماری مجلسوں کے اندر اللہ کے رسول کی شان کے حوالے سے کہتا ہے، ایک شاعر ہے جس کا لقب ہے محمد. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول تھے اور ان کا نام بھی محمد تھا، اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے در محمد میں محمد کو خدا بنا لیا. یعنی میں جو شاعر ہوں اگر محمد کو خدا بناؤں سمجھو کہ مسلمان ہے، دوا باز نہیں. پھر میرا اسلام مکمل ہوتا ہے، ورنہ میں دھوکے میں رہتا ہوں. یہ ہے اللہ کے رسول کی شان کی محفل جس میں اس طرح کی بات بیان ہوتی ہے. اور خدا نخواستہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ ہمارے اندر اس محفل میں موجود ہوتے ہیں اور ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. اور جب جو نبی ایک بچی کی بات کو سن کر برداشت نہیں کرتا، میرے بھائیوں کیا اسی طرح وہ ہماری مجلسوں کے اندر خوش ہو رہا ہوگا کہ میرے ماننے والے میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں اس دنیا کا وہ عظیم ترین آدمی جس کو دیکھ کر ہمارے دل باغ باغ ہو جاتے، جب وہ تشریف لاتے تو ان کو دیکھ کر ہم میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا. اس لیے
کہ یہ آدمیوں کا طریقہ کار ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شان کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے رسول کی شان کیا تھی کہ بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کی طرح میرے ماننے والے مجھے دیکھ کر کھڑے ہوتے, اس کو ناپسند کرتے. لہذا حضور کی پسند وہ اللہ کی پسند تھی. وہ نبی کی حیثیت سے جو کچھ پسند کرتے وہ ہمیں بتاتے تھے, ہم اس پر چلتے تھے, ورنہ ہم دین سے جو ہے وہ دور ہوتے تھے. اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے حوالے سے غلو سے منع کیا. غلو فی الدین, فرمایا جب تم اس غلو میں حد سے تجاوز کرو گے فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اللہ کی قسم تم سے پہلے جو امتیں برباد ہوئی ہیں ان میں سے ایک بڑا سبب جس کی وجہ سے وہ گمراہی کی طرف چلی گئی وہ یہ تھا کہ اللہ کے دین پر انہوں نے اعتبار نہیں کیا, اس میں اضافہ کیا, غلو کیا, حد سے تجاوز کر کے اللہ رب العزت نے ان کو برباد کر دیا. أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. اس لیے فرمایا کہ إياكم والغلو, اس حد سے تجاوز کرنے, اس غلو سے, اس مبالغہ آمیزی سے وہ احتیاط کرو, بچ کر رہو. یہ نازک وقت ہے, نازک مرحلہ ہے, یہی ہے جو تمہیں بہت بلندی پر لے جا کر یہاں پر نیچے نہ کہیں گرا دے. اس لیے خالق اور مخلوق کا فرق, اللہ کو اللہ کی جگہ پر رکھنا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کی جگہ پر رکھنا, آپ کی نبوت کو ماننا, آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا, وہ ایمان کا تقاضا ہے. اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ اپنے ایمان کو ان اصول اور قواعد پر اور ان بنیادوں پر قائم نہیں کریں گے جو اصول, ضابطے اور قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ چیز خواہ میری ذات کے حوالے سے کیوں نہ ہو, اگر اس دین کے اندر جو میں لے کر آیا ہوں اس کی اجازت نہیں ہے تو اللہ کی قسم وہ دین نہیں ہے بلکہ وہ دین سے دور لے جانے والی گمراہی ہے. مردود 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 من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. کوئی چیز جو اس میں نہیں ہے تم اس میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہو دین میں, ایمان میں. ایمان خواہشات کا نام نہیں ہے. اس لیے فرمایا وہ مردود, یاد رکھو وہ تو اس قابل ہے کہ اس سے انسان دور ہو جائے, نہ یہ کہ اس کو اپنے قریب کرے اور دین میں شامل کرنے کی کوشش کرے. یہ گمراہی ہے. یہ نصارہ اختیار کریں تو وہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر گمراہ ہو, اور اگر تم اختیار کرو تو اللہ کی نگاہوں کے اندر تم بلند ہو. یہ اصول اور ضابطہ, یہ قانون اللہ کی شان عدل کے بالکل خلاف ہے. اللہ معاملہ عدل کا ایک ایسا رکھتا ہے, اللہ کی بات کا اگر انکار کیا عیسائیوں نے تو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا قرآن مجید کا حصہ ہے. میرے بھائیوں, یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا, کہیں ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے ہیں. ہمیں بھی غور کرنا ہے, ہمیں بھی احتیاط رکھنی ہے. اللہ کے رسول کا وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اسی پر اتفاق کریں گے. اللہ رب العزت کی شان بھی بلند ہوگی اور اللہ رب العزت بھی ہمیں اس مقام پر کھڑا کرے گا کہ جو ساری امتوں کے مقابلہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب میرے حضور پیشی ہوگی ساری امتیں اپنی گمراہیوں کی وجہ سے پیچھے رہ جائیں گی, امت محمد جو ہے وہ سب سے آگے بڑھ جائے گی. اس کی صرف اور صرف وجہ وہ دین پر چلنا, صحیح ایمان کو اختیار کرنا, اللہ کے رسول کی شان کے حوالے سے, محبت کے حوالے سے اللہ کے حکم کو ماننا. اس وقت اس میدان کے اندر تمہیں جو ہے وہ سب سے آگے والی صف کے اندر جو ہے وہ کھڑا کرے گا. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر تمہارے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے پھر ان امتوں سے بھی اتنا پیچھے اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ پھینک دے گا کہ جب اللہ کے رسول جو ہے وہ تمہاری سبب شفاعت نہیں کریں گے, وہ تمہیں اپنے ساتھ نہیں ملائیں گے, تو کوئی ایسا نبی نہیں ہوگا کہ جو حضور کو چھوڑ کر یہ اعلان کر دے کہ اگر اس امت سے تم دھتکارے گئے ہو تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ. ایسا نہیں ہوگا. ساری امتوں سے دھتکارے ہوئے لوگ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ان کی اگر کوئی شفاعت کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ. لیکن اس امت میں سے اگر کسی کو اللہ کے رسول نے چھوڑ دیا کوئی ان کا سفارشی اس وقت جو ہے وہ کھڑا نہیں. میرے بھائیوں, اس ایمان کو سمجھو, اس مسئلے پر غور کرو. جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ اگر دین کا نہ ہوتا تو شاید اس طرح بیان نہ کیا جاتا. اس لیے اس دین کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اسی طرح سمجھنا ہوگا. اسی میں نجات ہے, دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی سکون ہوں گے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الكبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان يا حليم يا كريم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله